بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر لرنرز، السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے شہادت دینے کے اہل اشخاص، یعنی کون سے لوگ اہل ہیں جو شہادت دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو پسند آئے گا، سود مند ثابت رہے گا۔ تو چلیے اس ٹاپک کی طرف۔ آرٹیکل 3 قانونی جو شہادت میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کون شخص شہادت دینے کا اہل ہے یا قابل ہے۔ آرٹیکل 3 کے الفاظ میں تمام اشخاص شہادت دینے کے اہل ہوں گے جب تک عدالت یہ نہ سمجھے کہ وہ صغیری یا انتہائی ضعیف العمری یا علالت خواہ جسمانی ہو یا ذہنی یا اس قسم کی کسی اور سبب سے ان سوالات کے سمجھنے یا ان کا معقول جواب دینے سے معذور ہیں، جوان سے پوچھے جائیں۔ بشرطیہ کوئی شخص شہادت دینے کا مجاز نہیں ہوگا اگر اسے کسی عدالت نے دروغ حلفی جھوٹی گواہی دینے کے لیے سزا دی ہو۔ مزید شرط یہ ہے کہ پہلے فقرہ شرعیہ کے احکام اطلاق ایسے شخص پر نہیں ہوگا جس کے بارے میں عدالت کو اطمینان ہو کہ اس نے اس کے بعد توبہ کر لی ہو، اس نے اپنی اطوار کی اصلاح کر لی ہو۔ مزید شرط یہ ہے کہ عدالت کسی گواہ کی اہلیت کا تعین کسی گواہ کے لیے اسلامی احکام کے روح سے، جس طرح کہ ان کا تعین قرآن پاک اور سنت میں کیا گیا ہے، مقرر کردہ شرائط کے مطابق کرے گی، اور جب کہ ایسا گواہ موجود نہ ہو عدالت ایسے گواہ کی شہادت لے سکے گی جو دستیاب ہو سکے۔ اگر ہم ان کی تھوڑا تشریح یوں کریں کہ مجنون شہادت دینے کے ناقابل نہیں ہے تا و قطعی کا وہ جنون کے باعث ان سوالات کے سمجھنے اور معقول جواب دینے سے معذور نہ ہو جو اس سے پوچھے جائیں۔ آرٹیکل 3 تا 17 میں ان اشخاص کی جو عدالت میں گواہی دینے کے اہل ہوتے ہیں کی وضاحت کی گئی ہے، اور دوران شہادت کن اصولوں پر عمل کیا جا سکتا ہے اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ آرٹیکل 1000 کی پہلی شق کے احکام سورہ نور کی آیت 3 اور 4 کے احکامات پر مبنی ہے۔ گواہ کے لیے باشعور ہونا ضروری ہے تاکہ عدالت جو سوال کرے اس کو سمجھنے کے قابل ہو اور اس سوال کا معقول جواب دے، اور ایسا گواہ قرآن و سنت کے شرائط پر پورا اترتا ہو۔ کسی بھی جرم کے مرتکب شخص کو سزا دینا یا اگر وہ بے گناہ ہے تو اسے باعزت رہا کرنا انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر وہ گنہگار ہے تو سزا سے پہلے اس کے جرم کا اور اس کے مجرم ہونے کا تعین کرنا لازمی ہے۔ مجرم ثابت کیے بغیر سزا کا نفاذ انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرم کا تعین کیسے کیا جائے اور مرتکب کو مجرم کیسے ثابت کیا جائے؟ یہاں صرف اور صرف شہادت پر انحصار کیا جاتا ہے۔ گویا واحد اور واضح جواب یہی ہوگا کہ شہادت ہی وہ پیمانہ ہے جس کے ذریعے کسی جرم کے وقوع پذیر ہونے اور مجرم کے کردار کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اگر شہادت نہ ہو تو استغاثہ کی ایک فرضی اور گھڑی ہوئی کہانی سے ایک بے گناہ شخص سزا یاب ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت دینے والا شخص ایسا ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے تقاضوں پر پورا اترتا ہو۔ ہر ایسا شخص شہادت دینے کا اہل ہوتا ہے جس پر کسی قانون کے تحت پابندی عائد نہ کی گئی ہو۔ شہادت دینے کی نااہلیت، کمسنی، بڑھاپا، فاتر العقلی یا کوئی جسمانی علالت مثلاً بے ہوش یا شدید درد ہو سکتی ہے۔ پہلے فقرہ شرطیہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی ایسا شخص گواہی دینے کا اہل نہ ہوگا، یعنی گواہی نہ دے سکے گا جس سے کسی عدالت نے
दरोग हल्फी या झूठी गवाही देने पर सज़ा याब किया हो, लेकिन उसके लिए मज़ीद शर्त ये है कि ऐसा शख्स गवाही दे सकता है जिसने बाद में अपनी दरोग हल्फी या झूठी गवाही देने से तौबा कर ली हो। एक गवाह का यानी मुसलमान गवाह का फ़र्ज़ है कि वो गवाही में किसी बात को पोशीदा न रखे, गैर जानिबदारी से गवाही दे, चाहे उसमें अपने ही किसी रिश्तेदार का नुकसान ही क्यों न हो। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि जो शख्स गवाही को जानबूझकर छुपाएगा या झूठी गवाही देगा तो उसके लिए सख्त अजाब की वईद सुनाई गई है। तो उस हिसाब से गवाहों की अहलियत और तादाद भी वज़ा की गई है, हर चीज़ समझाई गई है सुन्ना, कुरान और सुन्ना शरीयत में भी, कानून में भी, जिसकी पासदारी करना उम्मत मुसलमान पे फ़र्ज़ है। मसलन अगर अब हम गवाहों की अहलियत और तादाद के बारे में थोड़ा जानें तो दफ़ा 17 कानून शहादत में गवाहों की अहलियत और तादाद के बारे में वज़ाहत की गई है। आर्टिकल 17 के अल्फाज में शहादत देने के लिए किसी शख्स की अहलियत और किसी मुकदमे में मतलूब गवाहों की तादाद अहकाम इस्लाम के मुताबिक मुतयन की जाएगी, जिस तरह के कुरान पाक और सुन्नत में उनका तयन किया गया है। निफाज हुदूद से मुतल्लिक किसी कानून जो ताद कती का नफाज हुदूद से मुतल्लिक किसी कानून या किसी दीगर खुसूसी कानून में बसूरत दीगर इकरार न दिया गया हो, मालियाती या आइंदा वजूब से मुतल्लिक मामलात में अगर उनकी ज़ब्त तहरीर में लाया जाए, दस्तावेज़ पर 2 मर्दों की या 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही होगी, ताकि अगर ज़रूरी हो एक दूसरे को या दो हानि करा सके, और शहादत कस्बे में पेश की जाएगी। और तमाम दीगर मामलात में अदालत 1 मर्द 1 औरत या ऐसे दीगर शहादत कबूल कर सकेगी या उस पर अमल कर सकेगी जिस तरह के मुकदमा की हालात तकाजा करें। अहकाम इस्लामी के रूह से गवाह का दियानतदार होना ज़रूरी है, यानी वो गवाही दियानतदारी और गैर जानिबदारी से दे। कुरान करीम में गवाह के दयानतदारी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। आर्टिकल हज़ा के अहकाम की बुनियाद सूरह बकरा की आयत 282 पर रखी गई है, और सूरह बकरा का तर्जुमा यूँ है, ए ईमान वालो, जब तुम एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए लेन देन करो तो उसे लिख लो, और चाहे कि तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला ठीक ठीक लिखे और लिखने वाला लिखने से इनकार न करे, जैसा कि उसे अल्लाह ने सिखाया है, तो उसे लिख देना चाहिए। और जिस बात पर हक आता है वो लिखा ता जाए और अल्लाह ताला से डरे जो उसका रब है, और फिर जिस पर हक आता हो उसमें से कुछ न रख छोड़ दे। अगर बेअकल या नातवा हो या लिख ना सके तो उसका दिली इंसाफ से लिखाए, और 2 गवाह कर लो अपने मर्दों में से। फिर अगर 2 मर्द न हो तो 1 मर्द और 2 औरतें, ऐसे गवाह जिनको पसंद करो कि कहीं उनमें एक औरत भूले तो उस एक को दूसरी याद दिला दे, और जब गवाह बुलाए जाएं तो आने से इनकार न करें, और उसे भारी न जानो कि लेन देन छोटा या बड़ा उसकी मियाद तक लिख लो। ये अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ की बात है, उसमें गवाही खूब ठीक रहेगी, और ये इससे करीब है कि तुम्हें शुबा न पड़े, मगर के सर दस्त का सौदा दस्त बदस्त हो तो उसके न लिखने
کا तुम पर गुनाह नहीं, और जब खरीद व फरोख्त करो तो गवाह कर लो, और न किसी लिखने वाले को ज़रर दिया जाएगा न गवाह को, और जब तुम ऐसा करो तो ये तुम्हारा अफसक होगा, और अल्लाह ताला से डरो, और अल्लाह ताला ही तुम्हें सिखाता है, और अल्लाह सब कुछ जानता है। यानी अपने मर्दों में से दो को गवाह बना लिया करो, जो दियानत व अमानत और अखलाक के एतबार से तुम में से काबिल एतबार समझे जाते हों। कबूल शहादत के 10 शराइत हैं जो कुतुब फ़िक़्ह में मज़कूर हैं। उनमें से एक ये है कि मुसलमान आकिल और बालिग हो। गैर मुस्लिम की शहादत काबिल कबूल न होगी। अगर 2 मर्द न हो तो 1 मर्द और 2 औरतों को गवाह बना लिया जाए। इस्लाम ने औरत को गवाही देने का हक दिया है, लेकिन साथ ही अपने कामिल इल्म और तहकीक की बिना पर औरत की गवाही का मर्तबा मर्द के मुकाबला पर निस्फ तस्लीम किया गया है। इस्लाम ने ज़िंदगी के हर शोबे में अमानत व दियानत और सीरत व किरदार का एक ख़ास मयार कायम रखा है। उन अल्फाज से ये ज़ाहिर करना मकसूद है कि शहादत भी एक ख़ास एज़ाज़ व मनसब है। हर किस व नाकिस उसका अहल नहीं। शहादत के अहल वही हैं जिनकी सीरत व किरदार पर इस्लामी माशरा को इत्मीनान हो और जिनकी दियानत मुश्तबा न हो। फरमाया गया है कि लेन देन के वक्त गवाह बना लिया करो। शहादत उस तरीक़ा से दी जाए जो कुरान मजीद में तरीक़ा मौजूद है। गवाहों की तादाद का तयन मुख्तलिफ मुक़द्दमात में मुख्तलिफ है। चोरी और हराबा के केसेस में कम अज़ कम 2 गवाह होने चाहिए। ज़ना बिल जबर में हद की सज़ा का नफाज उस वक्त किया जाएगा जब तक कम अज़ कम 4 गवाह जो कि मुसलमान हों की गवाही लाजिम है। कज़फ़ के जुर्म में हद की सज़ा का नफाज करने के लिए लाजिम है कि 2 मुत्तकी परहेज़गार मुसलमान गवाही दें। अगर मुल्ज़िम गैर मुस्लिम हो तो गवाह भी गैर मुस्लिम होंगे। आर्टिकल हज़ा की शक 2 में अलफ में कहा गया है कि ऐसी दस्तावेज़ पर 2 मर्द गवाहों या 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही होना ज़रूरी है। गवाही देने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो तज़किया अशहूद और शराइत पर पूरा उतरता हो। अब जैसे गूंगे शख्स की गवाही है, मजनू की है, या गवाही इन में अगर हम थोड़ी रोशनी डालें कि गूंगा अगर कोई शख्स हो तो उसकी गवाही कैसे हो। उल्मा कहते हैं कि गूंगे का इशारा गवाही की हैसियत रखता है, जबकि बाज़ उल्मा इस बात से इख्तलाफ करते हैं। गूंगे शख्स की शहादत मुश्तबा होती है क्योंकि गूंगा शख्स अपनी ज़बान से अल्फाज अदा नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी शहादत काबिल एतबार नहीं होती। लेकिन ज़रूरत के वक्त एक गूंगे शख्स की शहादत पर उस सूरत में इन्हिसार किया जा सकता है कि उस सवाल को समझ सके और इशारात से उसका जवाब दे जो समझ में आ सके। उस मकसद के लिए किसी माहिर की खिदमत भी हासिल की जा सकती है। जहाँ तक मजनू का सवाल है, एक मजनू शख्स महज इस वजह से शहादत देने का नाअहल नहीं है कि वो मजनू है। उसकी शहादत काबिल कबूल बनाने के लिए ये अमर ज़रूरी है कि वो सवालात समझ सकता है और माकूल जवाब दे सकता है। ऐसी सूरत में उसकी शहादत काबिल कबूल होगी। अलबत्ता अगर वो सवालात नहीं समझ सकता और जुनून की वजह से माकूल जवाब देने से कासिर है तो उसकी शहादत नाकाबिल दखाल है। अगर एक शख्स को पागलपन के दौरे पड़ते हैं जो उसकी शहादत ऐसे वक्त के दौरान काबिल कबूल होगी जबकि वो दौरे की कैफियत से आज़ाद होगा।
گویا ایسا شخص تندرستی کی حالت میں شہادت دینے کے قابل ہے اور اس کی شہادت قابل قبول ہوگی۔ اگر ہم تھوڑا گواہی کو سمجھیں، آرٹیکل 3 قانون شہادت ہزا کے تحت گواہ کی اہلیت اس امر پر نہیں ہے کہ وہ کس عمر میں ہے، بلکہ اصول یہ وضع کیا گیا ہے کہ ایسا گواہ گواہی دے سکتا ہے جس سوالات کو سمجھ سکتا ہو، ان کے جواب دینے اور سوال و جواب کے محاسن و عیوب سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ ایک شخص انتہائی قابل ہے لیکن کسی ذہنی پریشانی، دماغی جنون یا بڑھاپے کی وجہ سے سوال نہیں سمجھ سکتا اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا جواب دینا ہے، تو ایسا گواہ نااہل ہے۔ بچے کی گواہی کی اس لیے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ قیاس یہ ہوتا ہے کہ کم عمری کی وجہ سے کوئی بچہ سوال نہیں سمجھ سکتا یا معقول جواب نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی بچہ ایسی حالت میں ہو کہ سوال کو سمجھ سکتا ہو اور معقول جواب دے سکتا ہو اور عدالت مناسب سمجھے کہ ایسا بچہ ایسی حالت میں ہے کہ سوال کو سمجھ سکتا ہے اور جواب معقول انداز میں دے سکتا ہے، تو وہ اہل گواہ ہے۔ بچے سے بڑھ کر کوئی خطرناک گواہ نہیں ہے۔ اس کے بیان میں جو غلطیاں اور اختلافات پائی جاتی ہیں وہ معصومیت اور نہ سمجھی پر مبنی ہوتی ہے اور انہیں آسانی کے ساتھ پڑھایا جا سکتا ہے۔ عام حالات میں ایسے بچے کی گواہی پر انحصار نہیں کیا جاتا، تاہم مخصوص حالات میں عدالت مناسب سمجھے کہ کوئی بچہ اس قابل ہے تو نمبر 1 وہ سوال کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہو، نمبر 2 سوال اور جواب کے محاسن اور عیوب کو سمجھ سکتا ہو، تیسرا یہ کہ معقول جواب دے سکتا ہو، چوتھا وہ اپنے حلف کا احساس رکھتا ہو۔ تو عدالت ایسے بچے کی گواہی پر انحصار کر سکتی ہے کہ ایک بچے کی شہادت انتہائی جانچ پڑتال کے بعد ہی قبول ہو سکتی ہے۔ جب ایک بچے کے ساتھ زنا کیا گیا اور وہ اتنی سمجھدار ہو کر ملزم کو شناخت کر سکتی ہو اور اس کا ملزم کے خلاف کوئی جھوٹا بیان دینے کی وجہ تحریک بھی نہ ہو اور ایسی چھوٹی بچی کی شہادت پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، گویا بچے کی شہادت کی قبولیت مشروط ہے۔ عام حالات میں کسی بچے کی شہادت پر اعتبار یا انحصار نہیں کیا جاتا۔ آخر ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ عدالت ایک بچے کی گواہی پر انحصار نہیں کرتی؟ چند ایسی وجوہات ذیل میں ہم دیکھتے ہیں، کچھ بیان کردہ جو ہم آگے اسٹڈی کرتے ہیں۔ مثلاً کسی بچے کو بغرض شہادت معمولی لالچ دے کر ورگلایا جا سکتا ہے، یا بچوں میں قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے، وہ بڑوں کا اثر لے کر بیان دے سکتے ہیں۔ بچوں کو کوئی خاص بیان رٹایا بھی جا سکتا ہے۔ بچے حلف کے تقدس سے ناواقف ہوتے ہیں اور سوجھ بوجھ کے مالک نہیں ہوتے، ذمہ داری کو نہیں سمجھ سکتے۔ بچے فطرتاً کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے اور وہ اپنی رائے سے شہادت دینے کے اہل بھی نہیں ہوتے۔ ظاہر بات ہے جو کچھ اس کو بڑوں نے سمجھایا ہوگا وہ وہی بات کریں گی۔ تو شہادت سے بچوں کے معاملے میں اگر کوئی عدالت کسی بچے کی گواہی قبول کرتی ہے تو اسے ایسی قبولیت کی معقول وجوہات بھی ضبط تحریر میں لانا ہوتی ہے۔ اور ایک اور بھی قسم ہے جو منحرف گواہ جو ہوتا ہے، یہ تو تھی بچے کی، ایک منحرف گواہ ہوتا ہے، ایسا گواہ جسے کسی فریق نے اپنے حق میں بیان دینے کے لیے پیش کیا ہو اور ایسا گواہ ایسے فریق کے خلاف بیان دے تو ایسے گواہ کو منحرف گواہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہی ضروری نہیں ہے کہ ایسا گواہ اپنے ہی فریق کے خلاف بیان دے کر منحرف قرار پاتا ہے، بلکہ کچھ عام حالتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً نمبر 1 حالات کو درست طور پر بیان نہ کرے،
اور دوسرا یہ کہ اپنے خیالات یا قیاسات ظاہر کرے، یا تیسرا یہ کہ جان بوجھ کر حقائق کو چھپائے، اور چوتھا یہ کہ حقائق کو غلط بیان کرے۔ قانون شہادت میں منحرف گواہ کی تعریف یا وضاحت موجود نہیں ہے، بلکہ انہی وجوہات جو اوپر بتائی گئی ہیں کہ منحرف قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جب گواہ اپنے ہی فریق کے خلاف، جس نے اسے اپنے حق میں بیان دینے کے لیے پیش کیا ہے، بیان دے تو گواہ کو منحرف قرار دیے جانے کا استدعا کے ساتھ اس پر جرح کی اجازت طلب کی جاتی ہے۔ عدالت مناسب سمجھے تو ایسے گواہ کو منحرف قرار دے کر اس پر جرح کی اجازت دیتی ہے، اور وہ فریق جس نے ایسے گواہ کو پیش کیا ہے اس پر جرح کر سکتا ہے۔ گواہ سے ایسی صورت میں کچھ سوال پوچھے جا سکتے ہیں، مثلاً پہلا یہ کہ آپ اصل حقائق کو چھپا رہے ہیں، دوسرا آپ فریق ثانی سے ساز باز ہو کر اپنے سابقہ بیان سے انحراف کر رہے ہیں، یا آپ کسی خاص وجہ سے فریق ثانی کو مفاد پہنچا رہے ہیں۔ فوجداری مقدمات میں اکثر گواہ منحرف قرار پاتے ہیں، اور منحرف قرار پانے کے بعد استغاثہ کو ان پر جرح کی اجازت دی جاتی ہے۔ بہرحال عدالت کو ایک منحرف پر نظر رکھنی پڑتی ہے، اس لیے اسے کیا ضرورت پیش آئی، کیا مسئلہ پیش آیا، وہ کیوں خلاف جا رہا ہے جس نے اس کو منتخب کیا ہے، تو اس میں کچھ ایسے سوالات وغیرہ ہوتے ہیں جو ان سے کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً فریق مقدمہ کے ساتھ گواہ کی کوئی عداوت، یا گواہ کسی لالچ میں آ کر تو اپنے فریق کے خلاف بیان نہیں دے رہا، یا گواہ کسی خاص وجہ سے حقیقت کو چھپا کر اپنے فریق کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا۔ منحرف گواہ چونکہ مشکوک قرار پاتا ہے، اس لیے اس کی گواہی کو رد کر دیا جاتا ہے، البتہ فریق ثانی ایسے بیان سے مفاد حاصل کر لیتا ہے۔ معقول وجوہات کی بنا پر عدالت کو اس امر کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ گواہ کیوں اور کیسے منحرف ہوا۔ تو ڈیئر لرنرز، یہ جو آج ہم نے کچھ شہادت کے بارے میں، شاہدی دینے کے بارے میں کچھ اقسام تھے جو ہم نے آج تھوڑے ڈسکس کیے، شیئر کیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو اگلی ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم کچھ شہادت کے اقسام جو ہیں، کتنے قسم ہوتے ہیں شہادت کے، کون کون سے ہوتے ہیں، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو لیکچر جو ہے، لیسن پسند آیا ہوگا اور کافی آپ کے لیے علم کا باعث بنا ہوگا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔